آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جمعے کے پہلے کتنی رکعات نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے جواب کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 910۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ارشاد ہے کہ من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر بما استطاع من طہر ثم ادہن او مس من طیب ثم راح فلم يفرق بین اثنین فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک ایسی ترکیب ارشاد فرمائی ہے جس سے کہ پورے جمعے کا طریقہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ جمعے کی صبح سے لے کے اور جمعے کی نماز تک کیا کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، یعنی جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، وتطہر بما استطاع من طہر، جتنے کپڑے ہیں اس کے پاس ان میں جو سب سے زیادہ اچھے ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں، وہ کپڑے پہنے۔ ثم ادہن او مس من طیب، اور اس کے بعد وہ تیل لگائے اپنے سر میں اور جہاں اس کو ضرورت ہو، اور اس کے بعد خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرے۔ ثم راح فلم يفرق بین اثنین، پھر اس کے بعد وہ مسجد جائے اور مسجد میں جانے کے بعد جہاں اس کو جگہ ملے فصلی ما کتب له، پھر اس نے نماز پڑھی جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ثم اذا خرج الامام انصت، پھر امام باہر آیا اور خطبہ دیا۔ تو ایسے وقت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انصت، یعنی کہ وہ خاموش رہا۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، یعنی کہ اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس جمعے سے اور آئندہ جمعے تک کے 7 دنوں کے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہاں پر ترکیب ملاحظہ کریے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق پہلے اس کو غسل کرنا ہے، پھر اس کے بعد کپڑے وغیرہ جو اس کے پاس اچھے ہوں، پاک صاف ہوں، وہ کپڑے پہننا ہے، پھر اس کے بعد تیل وغیرہ یا خوشبو وغیرہ لگانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مسجد جانا ہے، پھر جہاں اس کو جگہ مل جاتی ہے وہاں پر اس کو نماز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب نکلیں گے، وہ خطبہ دیں گے، اس وقت میں اس کو خاموش رہنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں فضیلت تو پتہ لگی کہ اس طرح کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے وہ 7 دنوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ یہ خوشخبری تو پتہ لگی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ لگی کہ جمعے کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، یہ ایک انفارمیشن ہمیں پتہ لگی۔ جمعے کی نماز سے پہلے بہت سے لوگ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4 سنتیں نہیں ہیں، کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی سنت نماز نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کی نماز نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ مسجد میں جانے کے بعد سنت نماز پڑھے یا نفل نماز پڑھے یا فرض نماز پڑھے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ جیسے ہم مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، مسجد الحرام جاتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اسی لیے بمنزلہ طواف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے تحیۃ المسجد کا ایک قانون رکھا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد جائے وہ تحیۃ المسجد پڑھے۔ اب تحیۃ المسجد جو ہے وہ جمعے سے الگ ہے، جمعے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دوسرے اوقات میں بھی مسجد جاتے ہیں تب بھی آپ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 2 رکعت سے جمعے کی نماز سے کوئی مطلب آپس میں نہیں ہے۔
2 رکعت تحیۃ المسجد الگ ہے، جمعے کی نماز الگ ہے۔ جمعے کی نماز جو ہے وہ صرف اور صرف 2 رکعت ہے، آپ کو اذان سے پہلے پہنچنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم نے سیکھا۔ تحیۃ المسجد پڑھیں یا نوافل نماز پڑھیں، چاہے جتنا پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت، 50 رکعت، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پڑھیں گے۔ لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، کہ اس کے بعد جیسے امام نکلیں گے پھر خطبہ دیں گے، پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، پھر اس کے بعد دوگانا پڑھے۔ تو اس ترکیب سے چلنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے 7 دنوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 910۔ تو یہ حدیث آپ تک پہنچانی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اور آپ کے محبین کو، اقربا کو، اعزہ کو دین اور دنیا میں اور آخرت میں بہترین کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔